بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی امتحان سب سے سخت ہے۔ جو روایات ہیں اس زمانے کی وہ بہت سخت ہے۔ جو ائمہ ہمیں برواتے ہیں اس زمانے میں تم اتنے غربال ہوگے، یعنی اتنا تمہیں اٹھا اور پٹخا جائے گا کہ تم میں سے خالص ڈھونڈے جائیں گے۔ یعنی ابھی جو امتحان ہے، ابھی امتحان بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ امتحان ہے کہ حجت خدا غیب کے پردے میں ہے، آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے، لیکن کیا حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں رحم اللہ، یعنی خدا رحمت کرے ہمارے شیعوں پر۔ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہماری وجہ سے اذیت میں ہے، اللہ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہمیں مانتے ہیں ہماری اطاعت، ہماری وجہ سے یہ اذیت میں ہے، ہم ان کی وجہ سے اذیت میں نہیں آئے، یہ ہماری وجہ سے اذیت میں، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ اور یہ ہمارے شیعہ حدیث بہت طولانی ہے، یہ ہم پر جب ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگار ہوتے ہیں، یہ ہم پر گریہ کرتے ہیں، یہ ہم پر گریہ کرتے ہیں، پروردگار تو ان کو بہشت میں داخل کر۔ یہ امام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں خدا کی بار، یا نثارۃ الحسین، یا نثارۃ الحسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہم جس ٹائم زون میں ہیں، ہم بہت شدید امتحان کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظہور کا وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبح ہوگا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رات کو ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اب اگر جس وقت ظہور ہو کہ انشاءاللہ جلدی ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، اور خدا نہ خواستہ میں غفلت میں ہوا اور ظہور ہو گیا، تو ساری زندگی جو محنت کی تھی تو گئی، وہ تو گئی عزیزان محترم۔ ہم اتنے سخت ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ شیشے کو توڑ دیا جائے، شیشے کو چکنا چور کر دیا جائے نا، شیشہ جڑ سکتا ہے، لیکن جو آخری زمانے میں امتحان ہوگا نا، وہ اتنا سخت ہوگا جیسے ایسا ٹوٹے گا انسان کہ جوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس کو سنجیدہ لیں عزیزان محترم، یعنی یہ درس واقعاً یہی ایک راستہ ہے جو بچا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں حسینیت کا۔ اگر امام نے قبول کر لیا تو امام ہمیں کھینچ لیں گے، یعنی ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیسائیڈ خود کرنا ہے۔ اب آپ کو انگلی پکڑ کے زبردستی کوئی نہیں لے کے جا سکتا، کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر یہ زبردستی لے کے جاتا تو پروردگار یہ پورا سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کرتا، ایسے ہی بھیج دیتا، سب کو ایسے ہی بھیج دیتا جنت میں۔ ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی دون بنانے کی؟ ویسے ہی چلے جاؤ۔ نہیں، عہد لیا اس عالم زر میں، بھیج دیا، یہاں آئے ہم بھول گئے، فراموش کروا دیا۔ اب فراموش کو یاد دلانے کے لیے نمائندے بھیجے اپنے۔ اب جس نے جتنا اچھا یاد کیا اتنی اس نے وفا کی عہد سے، اور جس نے نہیں کی اس نے اس عہد کو توڑ دیا، اور جس نے عہد توڑ دیا وہ فاسق ہو گیا، اور جو فاسق ہو گیا، فسق ہو گیا، وہ پھر برباد ہے، اور وہ پھر خدا کے مقابلے میں ہے۔ جو خدا کے مقابلے میں ہے، دوسرا سسٹم کوئی نہیں ہے۔ یا تو آپ اس کو فالو کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں آ گئے۔ کربلا یہی ڈیفائن کر رہی ہے کہ راستے زندگی میں صرف دو ہیں،
یا حق یا باطل، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی حق کیا ہے، ابھی حق کہاں پر ہے، ابھی میری ڈیوٹی کیا ہے، حق کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرف بڑھنا چاہیے. چاہے دنیا میں آپ ہر جگہ، ہر لوگ دنیا میں ہر کوئی الگ الگ طریقے سے رہتا ہے، الگ ماحول ہے، لیکن الگ جگہ رہنے سے حق تبدیل نہیں ہو جاتا. یہ نہیں سکتے کہ آپ اب میں ابھی ویسٹ میں رہ رہا ہوں، کسی ملک میں رہ رہا ہوں تو شاید مجھے کچھ ہو، نہیں، حق ایک ہی ہے. اور یہ جو حق ہے یہ قربانی مانگتا ہے، یہ قیمت مانگتا ہے. حق کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. سولی چڑھایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جس نے حق کہا اس کو لٹکا دیا گیا. لیکن کب تک لٹکائیں گے؟ اگر آپ ان جن سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے انہی کو توڑ دیں، تو طاقت چاہیے. پھر تو طاقت کا توازن کب ہاتھ میں آئے گا؟ کب ہاتھ میں آئے گا طاقت کا توازن؟ یعنی استعمار، استکبار، فرعونیت جو پوری دنیا میں ہے. پہلے صرف ایک مصر تھا اور ایک فرعون تھا، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، یعنی میں جس کو دل چاہے ماروں، میں جس کو دل چاہے زندان میں ڈالوں، میں کچھ. فرعون اپنے اندر الوہیت رکھتا تھا، مانتا نہیں تھا کسی کو اپنے علاوہ پروردگار، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، جو میں چاہوں وہ کروں. لیکن کیا کیا خدا نے؟ اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی. وہ جو بچوں کو مار رہا تھا وہی بچہ گھر میں آ کے پرورش کروا رہا ہے. یہ ہے خدا کی اسٹریٹجی. یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ مردے کو ثواب کے لیے بخش دیں، آپ عبرت لیں قرآن سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اتنا اس کا سسٹم اسٹرانگ تھا کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں بچہ ہونا ہے سب اس کو پتا تھا، سب کو مار رہا ہے کہ اس کا سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اسی کے گھر میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. یہ خدا کا سسٹم ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی اس بارے میں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اس ٹائم زون کے اندر فرعون کیا ہے. اب فرعون کوئی ایک ملک نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے مصر ہیں سارے، اور ہر جگہ فرعون ہے. یہ جو ویسٹرنائزیشن ہے، یہ جو آپ سیکولرزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ سب اس کی شکلیں ہیں، اور یہی شکلیں الگ 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 اب سب فرعون ہیں. یعنی یہاں تک کہ یہ نظام اتنا اندر آ گیا ہے کہ ہر شخص خود بھی فرعون بن گیا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہے، فرعون کیا تھا؟ میں صحیح ہوں سب غلط ہے. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ میں اچھا ہوں سب فارغ ہے. مطلب میں نہیں خدا نخواستہ کوئی آپ یہ کہے کہ میں نے آپ کو خدا نخواستہ فرعون کہہ دیا، میں اس آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس آئیڈیالوجی کو دیکھیں، کیا میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. یہ چیز اتنی کر دی ہے ہر طریقے سے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، برانڈنگ کے ذریعے، لباس کے ذریعے، لائف سٹائل کے ذریعے، زندگی گزارنے کے ذریعے سے، یا آپ ہر چیز دیکھتے رہے میڈیا کے اندر، وہ ایسی ہے. یعنی اس سسٹم کو گھروں تک پہنچا دیا ہے. ہر گھر بھی اپنے خاندان میں ہی سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. ہر خاتون بھی سمجھتی ہے میں اچھی ہوں، سبھی سب برے ہیں. یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے کسی کی تعریف کر رہا ہو. نہیں، حقیقت ہے یہ. یا اگر کسی کی تعریف کی جائے تو کوئی برداشت کر جائے. کامن سی بات ہے جو ہمارے اپنے گھروں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے. یعنی میں اچھا ہوں، مولوی اپنے حساب سے، میں مولوی سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھی مجلس پڑھتا ہوں، میرے اچھا ہو یا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ اپنے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہو بھائی، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. یہ منبر ایسا خطرناک ہے کہ یہ چاہے تو لوگوں کو خدا کی طرف لے جائے، چاہے تو اپنی طرف لے آئے. خطرناک ہے یہ بہت زیادہ. یعنی یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم اتنا پینیٹریٹ کر دیا، اس کو توڑے گا کون؟ کیا چیز توڑے گی اسے؟ کیا نکلے باہر کہ یہ سب ایک ہو جائیں؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو.
حبل اللہ کو جو تھامنے کے لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیلے تھامو، کہا جمیعاً، مل کر تھامو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ ایجاد نہ کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی، قوم، امت مل کر خدا کی طرف بڑھنے کے لیے ہے. ورنہ اسلام جو ہے وہ ایک غار حرا میں رسول خدا بیٹھے رہتے، نیچے آنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، اس سے بہتر جگہ کیا ہے عبادت کی؟ مگر کہا نہیں، اترو ان عرب بدوؤں کو، ان جاہلوں کو کہ جو اریاں طواف کرتے تھے کعبہ کا، ان کو